ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يوجد حسان بروح القدس ما نافخ او فاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری. اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسجد نبوی شریف میں ممبر رکھواتے تھے اور جناب حسان اس ممبر پر کھڑے ہو کر حضور کی شان میں نظم پڑھتے تھے, حضور کی تعریف بیان کرتے تھے, حضور کے القاب و کمالات کا تذکرہ کرتے اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرماتا ہے جب تک وہ میری تعریف بیان کرتا ہے اور میری دشمنوں کی مذمت کرتا ہے. اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث شریف بعض الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مسلم شریف میں بھی موجود ہے. مسلم شریف میں حضرت حسان بن ثابت کے وہ اشعار بھی روایت کیے گئے ہیں جو انہوں نے مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کر پڑھے تھے. ان اشعار کی تعداد 13 ہے. دیکھیے مسلم شریف باب فضائل حسان بن ثابت جلد ثانی صفحہ نمبر 301 پر یہ حدیث پاک موجود ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ہم اہل سنت والجماعت جو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد مناتے ہیں یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے, کوئی بدعت نہیں ہے, بلکہ جائز و مستحسن ہے اور خود نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم کی سنتوں پر عمل کریں, نبی کریم سے محبت کریں, نبی کریم کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کریں, کیونکہ دنیا میں اسلام سے زیادہ سچا کوئی مذہب نہیں ہے. آج لوگ چلاتے ہیں, سیکھتے ہیں کہ میرا مذہب سب سے اچھا ہے, میرا دھرم سب سے بیٹر ہے, لیکن دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب اللہ رب العزت کے نزدیک ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے. تو دنیا میں اسلام سے زیادہ سچا کوئی مذہب نہیں ہے اور قرآن سے بہتر دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے اور پیغمبر اعظم سے بڑا کوئی رہنما نہیں ہے. اسی یہ امریکہ کے دانشور ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہا تھا محمد ہی is the only man in history who was supremely successful and both level religious and scholars, یعنی تاریخ انسانیت کا اکیلا انسان ہے مصطفیٰ جو مذہبی اور سیاسی دونوں سطح پر سب سے کامیاب ترین شخص ہوا ہے. یہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کون ہے؟ یہ کسی جاہل کا نام نہیں ہے, کسی ان ایجوکیٹڈ کا نام نہیں ہے, بلکہ امریکہ کے بہت بڑا دانشور, امریکہ کے بہت بڑے ویگیانک, بہت بڑے ایڈوکیٹ لائر کا نام ہے. اس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ پوری دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں, جتنے مہان لوگ ہیں, اس میں سے 100 آدمی کو چھانٹ کر 100 آدمی کو اس میں چھانٹنا ہے اور اس کو اس کے کام کے آدھار پر ورگیکرن کرنا ہے کہ کون اول پوزیشن پر ہے, کون دوسرے نمبر پر ہے, کون تیسرے نمبر پر ہے. یہ کام بڑا مشکل تھا, یہ کام بڑا ڈیفیکلٹ تھا, یہ کام بڑا کٹھن تھا, مگر اس کام کو امریکہ کے دانشور نے کیا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی مہان لوگ گزرے ہیں, چاہے وہ دھارمک چھتر کا ہو, چاہے وہ ساہتیہ اتہاس کا چھتر کا ہو, چاہے وہ پولیٹیکل چھتر کا ہو, سب کی جیونی کو پڑھا. پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی. لوگوں کا گمان تھا یہ عیسائی ہے, اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے نمبر پر دے گا کہ دنیا کے سب سے مہانتم انسان حضرت پیغمبر عیسیٰ تھے. لوگوں کا گمان تھا یہ بہت بڑا سائنسداں ہے, اسی لیے نیوٹن کا نام پہلے نمبر پر دے گا جس نے سائنس کی دنیا ایجاد کی اور آج سائنس کی ترقی جوان ہو گئی. لوگوں کا گمان تھا یہ بہت بڑا پولیٹیشین ہے, بہت بڑا سیاستداں ہے, اسی لیے ابراہیم لنکن کا نام پہلے نمبر پر دے گا جس نے فارمولا دیا تھا ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دی پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل, یعنی لوک تنتر کا فارمولا, جمہوریت کا فارمولا. لوگوں کا گمان تھا ان کا نام سب سے پہلے نمبر پر آئے گا, لیکن دا 100 نامی کتاب جو ہی پریس سے چھپ کر باہر نکلی ہے اس میں پہلا نام نہ پیغمبر عیسیٰ کا تھا, نہ ابراہیم لنکن کا تھا, نہ نیوٹن کا تھا. پہلا نام کس کا تھا؟ پہلا نام محمد الرسول اللہ کا تھا. لوگوں نے آبجیکشن کیا تھا, لوگوں نے اعتراض کیا تھا آپ تو عیسائی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے نمبر پر دینا چاہیے. کسی نے کہا آپ سائنسداں ہیں, نیوٹن کا نام پہلے نمبر پر دیتے. کسی نے کہا آپ پولیٹیشین ہیں, ابراہیم لنکن کا نام اول نمبر پر ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے ایک ریمارک دیا تھا, if you are not satisfied with my research, یعنی اگر تم میری تحقیق سے, میری سوچ سے اگر تم مطمئن نہیں ہو, سیٹسفائیڈ نہیں ہو, کوئی معقول
خود دلیل پیش کر دو، ہم اپنا جواب بدل دیں گے۔ آج 35 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی اس ریمارک کا جواب نہ دے سکا، اور جواب دیتا بھی کیسے جس کے رتبہ کو رب نے بلند کر دیا ہے۔ دنیا کے کوئی مائی کے لال ان کے رتبہ کو گھٹا نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند و بالا کر دیا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو اس نبی کونین کے ہم ماننے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کریں، نبی کریم کی سنتوں پر عمل کریں، نبی کریم کی سنتوں پر اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں، ہماری آخرت بھی کامیاب رہے۔ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، علماء کرام کی لمبی فہرست ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔